دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی۔ میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کی شکل صورت جیسا ہوگا۔ تم میں ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا، یہاں اس کا حلیہ مراد ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ معاف کیجیے گا، پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سنیے، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو۔ وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ 1 منٹ آسن میاں، یہ کیا نام ہوا لد؟ جی ہاں، یہ مقام فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام لد کہلاتا ہے۔ ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا۔
عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور رنج و غم کے آثار مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔